العلماء علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 48 25 مئی 2021۔ سوال: مفتی صاحب، میری اپنی بیوی سے تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر آپ رات 12 بجے سے پہلے نہ آئی تو میری طرف سے طلاق 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 ہے اور تو مجھ پر حرام ہے۔ وہ 12 بجے کے بعد بھی نہیں آئی۔ اب میں شرمندہ ہوں اور رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ جب طلاق دی تھی تو وہ حاملہ تھی، اب وضع حمل بھی ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی شریعت کی روح سے ہماری رہنمائی کریں۔ عادل فرقان، ولد عبداللہ خان، گلی اختر آوان، حضرت بلال کالونی، تھویا فاضل ڈیرہ۔ جواب: الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں بہت لاپرواہ واقع ہوتے ہیں۔ معمولی گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر یک بار 3 طلاق دے دینا ہماری عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ طلاق دینے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا۔ البتہ کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے، بشرط یہ کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھیں، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ طحاوی علی الدر المختار۔ نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی یہ حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا يقبل التاویل۔ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء احناف نے بھی دلائل کے پیش نظر ان احادیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ان علماء میں مولانا پیر کرم شاہ، مولانا عبدالحلیم قاسمی، مولانا حسین علی واں بھچراں، مولانا احمد الرحمن اسلام آباد اور پروفیسر محمد اکرم ورک سر فہرست ہیں۔ ان کے فتاوی جات کی تفصیل ایک مجلس میں 3 طلاق نامی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال ان حقائق کی روشنی میں ایک باغیرت مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو دوران عدت بلا تجدید نکاح رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو بھی تجدید نکاح سے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں رائج الوقت آئلی قوانین اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ صورت مسئولہ میں ہمارے نزدیک ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، اور چونکہ بیوی حاملہ تھی تو آپ وضع حمل سے پہلے بلا نکاح رجوع کر سکتے تھے۔ اب جب کہ وضع حمل ہو چکا ہے تو اب رجوع کے لیے نکاح ضروری ہے، چونکہ عدت ختم ہونے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو،
لہٰذا معلوم ہوا کہ عدت ختم ہونے کے بعد بذریعہ نکاح جدید دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ بیوی نکاح جدید کے لیے راضی ہو، کیونکہ جیسے ولی کی اجازت شرط ہے اسی طرح بیوی کی رضامندی بھی شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها سماعتها قال نعم۔ سنن ابی داؤد۔ بیوہ اپنے ولی کی بنسبت اپنے بارے میں زیادہ حقدار ہے، اور کنواری سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ حق مہر بھی نیا ہوگا، کیونکہ پہلا حق مہر نکاح کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح بند کمرے میں نہ ہو، بلکہ گواہوں کی موجودگی لازمی ہے۔ آخر میں ہم آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ گھر میں اختلافات آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خلاف مزاج بات ہونے پر طلاق دینے پر اتر آنا یہ مناسب رویہ نہیں۔ جو شرمندگی اور احساس طلاق دینے کے بعد ہوتا ہے، اس صورتحال کو پہلے ہی سوچنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ غصے، غمی یا خوشی کی حالت میں بے قابو ہونے کی وجوہات کو تلاش کریں۔ نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی پابندی کیا کریں۔ وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی و تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیال کوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش